رمضان کا مہینہ راحتوں، برکتوں، رحمتوں، خوشیوں اور مسرتوں کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کو کیسے گزاریں، اس عنوان کو اگر میں سمیٹنا چاہوں تو ایک جملے میں یوں کہوں گا، اگر ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے، تو کم از کم کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔ اور رمضان کا مہینہ اس انداز میں گزاریں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا وسیلہ بن جائے۔ رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، کسی حال میں بھی ہم روزہ قضا نہ کریں، اس لیے کہ روزہ فرض عین بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن الفاظ میں روزہ فرض قرار دیا، اپنے بندوں کو مخاطب کیا، تو وہ انداز بڑا ہی پیار بھرا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پیار بھرے لہجے میں اور پوری تسلی کے ساتھ روزے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان الفاظ میں کتنا مٹھاس ہے، کتنا شیرینی ہے، صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو عربی گرامر سے واقف ہو۔ ذرا غور کریں اللہ کیا فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر ساتھ تسلی بھی دی کہ کہیں میرے بندے یہ نہ سمجھے کہ روزے صرف اس امت پہ فرض ہوئے، فرمایا نہیں، روزے صرف تم پہ فرض نہیں ہوئے، پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر ساتھ فائدہ بھی بتایا، لعلکم تتقون، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے۔ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں اور ان جملوں میں، اس لیے روزہ کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، بزرگ حافظ صاحب ہیں، ان کی عمر اس وقت 75 سال ہے، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور ان کی شوگر اس وقت تقریباً 500 کے قریب رہتی ہے۔ انہوں نے رمضان شریف سے ایک دن پہلے مجھے فون کیا اور پوچھا، کہنے لگے مولوی صاحب بتاؤ، ڈاکٹر بار بار منع کر رہے ہیں کہ روزہ نہ رکھو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بابا جی کہنے لگے، چونکہ بیمار ہوں، کمزور ہوں، اور شوگر کا حملہ جب ہوتا ہے، شوگر لو ہوتی ہے یا کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ ڈاکٹر اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اگر وقت پہ دوائی نہ دی گئی تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو تم بتاؤ کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں، اگر ایسی مجبوری ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اگر موقع ملے تو قضا کر لیں، اور اگر موقع نہ ملے تو پھر اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ تو اب بابا جی نے جب مسئلہ سنا تو کہنے لگے، مولوی صاحب مسئلہ تو آپ نے ٹھیک بتایا، مگر میرا ایمان اور میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے اس بات پر کہ 10 سال کی عمر سے میں نے روزے رکھنے شروع کیے اور 75 سال کا ہو گیا میں نے روزے قضا نہیں کیے،
اب موت کے ڈر سے روزہ چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہنے لگے ڈاکٹر بھی ٹھیک کہتے ہیں، مولوی صاحبان تم بھی ٹھیک کہتے ہو، مگر میں موت کے ڈر سے روزہ نہیں چھوڑوں گا، اگر روزے کی وجہ سے مر جاتا ہوں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، رب کو راضی کروں گا۔ میں نے کہا کہ وہ بندہ روزہ کیسے چھوڑ سکتا ہے جسے پتا ہو کہ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان کتنا بڑا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بغیر کسی عذر کے ایک روزہ چھوڑے گا پھر اس کے بدلے ساری زندگی بھی روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بندہ روزہ کیسے چھوڑ سکتا ہے جسے پتا ہو کہ روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنے کا رب اجر کتنا دے گا؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس دروازے سے آواز آئے گی قیامت کے دن، پکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ جن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا وہ حاضر ہو جائیں گے اور پھر اس دروازے سے داخل کر دیے جائیں گے، اور جو بھی روزے دار جنت کے اس دروازے سے داخل ہوگا پھر کبھی نہ اسے پیاس محسوس ہوگی نہ کبھی بھوک محسوس ہوگی۔ وہ بندہ روزہ کیسے چھوڑ سکتا ہے جسے پتا ہو کہ روزے کا اجر بے حساب ہے؟ وہ بندہ روزہ کیسے چھوڑ سکتا ہے جسے پتا ہو کہ روزے کا اجر براہ راست اللہ خود عطا فرماتے ہیں؟ جتنی نیکیاں ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، سب نیکیوں کی جو اجر ہے، جو صلہ ہے، وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اتنا ہے، جس کا صلہ اتنا ہے، فرشتے لکھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اس لیے اس کا اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔ اس لیے پہلا کام جو رمضان میں ہم نے کرنا ہے، روزہ کسی حالت میں قضا نہ ہو۔ اور دوسرا کام، رمضان کے مہینے میں تہجد کا معمول بنا لیں۔ اٹھتے تو ویسے ہی ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، جتنا مقدر ہو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے، تو جتنا مقدر ہو اتنا تہجد کی نفل پڑھ لیا کرے۔ تہجد کی نفلیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسندیدہ تھی، اور اللہ کو بھی تہجد کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونا، بندے کا یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرا بندہ اپنا سکون قربان کر کے رات کی تنہائیوں میں میرے سامنے کھڑا ہے، میں اب اس کو خالی نہیں موڑوں گا۔ تو تہجد کا معمول بنا لے۔ اور تیسرا کام، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، جب بھی وقت ملے قرآن کی تلاوت کرے، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں رب نے قرآن اتارا ہے۔ اگر گھر میں 10 سے 15 لوگ رہتے ہیں تو ایک ترتیب بنا لیں، دن کو بھی قرآن کی تلاوت ہو، رات کو بھی قرآن کی تلاوت ہو، ہر وقت قرآن کی تلاوت سے ہمارا گھر معطر ہو۔ وقت بنا لیں کہ اتنے وقت یہ بندہ تلاوت کرے گا، پھر یہ بندہ تلاوت کرے گا، پھر یہ کرے گا۔ ملکہ زبیدہ شاہی خاندان سے تعلق کے باوجود نیک خاتون تھی، اور قرآن سے محبت اتنی تھی، صرف قرآن کی تلاوت کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 100 بچیاں ملازمہ کے طور پہ رکھی ہوئی تھیں، جن کی ڈیوٹی صرف یہی تھی کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہے گھر میں۔ وقت بنا ہوا تھا، ملکہ زبیدہ کے محل میں اتنی بچیاں اس وقت تک تلاوت کریں گی، پھر اتنی بچیاں اس وقت تک تلاوت کریں گی۔ 24 گھنٹے ملکہ زبیدہ کے محل سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ایسی محبت ہو قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ اور
20 रकात तरावी पढ़ने का एहतमाम करें और पूरा महीना पढ़ें। तरावी पढ़ें भी 20 रकात और पढ़ें भी पूरा महीना। हमारे यहाँ 4 दिन हम शुरू में तरावी पढ़ लेते हैं और फिर आखिरी दिन खत्म वाले दिन तरावी पढ़ते हैं, बाकी दिन गायब रहते हैं। और जो तरावी पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, कोई 8 पढ़ के भाग जाता है, कोई 10 पढ़ के, कोई 12 पढ़ के, तो तरावी भी पढ़ें और 20 रकात पढ़ें और मुकम्मल महीना पढ़ें। सहाबा के जमाने में तरावी पढ़ने का पता है ज़ौक़ कितना था, तफसील का वक़्त नहीं, सिर्फ इशारा करता हूं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में लोग तरावी इस ज़ौक़ और शौक के साथ पढ़ते थे। किताबों में आता है कि बूढ़े लोग जो खड़े नहीं हो सकते थे अपने साथ लाठी लाते और लाठी का यूं सहारा लेके खड़े होते और मुकम्मल तरावी पढ़ते थे, इसलिए कि उनको यकीन था कि तरावी के एक सजदे पे 1500 नेकियां मिलती हैं। तरावी के सिर्फ एक सजदे पे 1500 नेकियां मिलती हैं। और 20 रकात तरावी में 40 सजदे होते हैं। रोजाना तरावी के सिर्फ सजदों पे 60,000 नेकियां मिलती हैं। काश ये यकीन हमारा बन जाए। अगर आज ऐलान हो जाए ना कि जो बंदा 8 चक की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ेगा रोजाना उसको 1500 मिलेंगे, यकीन के साथ कहता हूं 4 मंजिला मस्जिद भी हम बना लें तो कम जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए कि रुपए पे हमारा यकीन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजर बताया नेकियों का, उस पे हमारा यकीन नहीं आ रहा। मौलवी साहब ऐसे बता रहे 1500 नेकियां एक सजदे पे मिलेगी कि नहीं, रोजाना 60,000 नेकियां मिलेगी कि नहीं। तो तरावी पढ़े, पूरा महीना पढ़े। और इसके साथ साथ रमजान का महीना जो है, रमजान का महीना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये हमदर्दी और गमखारी का महीना है। अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने इर्द गिर्द लोगों में देखें, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, कोई ऐसा मुसलमान भाई तो नहीं है जो हमारी मदद का मुंतजिर हो, जो सहर और इफ्तार में देखता हो दूसरे लोगों को कि मेरे पड़ोस में तो सहरी का बंदोबस्त हो रहा है और दस्तरखान पे किस्म किस्म के मेवे, फल और खाने लगे हुए हैं, और मेरे पास कोई गरीब ऐसे सोच रहा हो कि मेरे पास तो इफ्तार के लिए खजूर के 2 दाने नहीं। इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, कोई ऐसा जरूरतमंद, कोई ऐसा गरीब बंदा हो तो सहर और इफ्तार में जहां अपने लिए इंतजाम करें वहां गरीबों के लिए भी इंतजाम करें। और साथ एक बात यह भी कहता हूं, गरीबों के साथ हमदर्दी करें लेकिन राजदारी के साथ। किसी की इज्जत नफ्स को तार तार ना करें, लोगों को बताते ना फिरे कि फलां गरीब को मैंने रमजान के महीने में 5000 दिए थे सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए, फिर वो गरीब मुंह छुपाता फिरे। गरीब की मदद करें राजदारी के साथ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, मदीना पाक में एक बस्ती थी जिसमें 100 घर थे और सारे बेचारे मजदूर थे, गरीब थे। तो 2 वक्त का खाना पूरे 100 घरों में, 2 वक्त का खाना रोजाना उनके पास पहुंचता था। कपड़े, जब जरूरत होते किसी गरीब को कपड़े पहुंचते थे। अगर कोई बीमार हो जाता तो दवाई के पैसे बिला यानी तसलसल के साथ उनके पास पहुंचते थे, मगर किसी को पता नहीं था ये कौन भेजता है। खाना भी पहुंच रहा है, कपड़े भी पहुंच रहे हैं, और जनाब कोई बीमार होता है तो उसकी बीमार पुरसी के लिए, उसकी जनाब दवाई के लिए पैसे भी पहुंच रहे हैं। पता नहीं कौन भेज रहा है, कौन पहुंचा रहा है। वक्त गुजरता रहा, एक दिन ऐसा हुआ कि यह सारा सिलसिला खत्म हो गया। खाना भी नहीं पहुंचा, किसी को कपड़े जरूरत थे, कपड़े भी नहीं पहुंचे, कोई बीमार था, दवाई के पैसे भी नहीं पहुंचे। गरीब घर से बाहर निकले, एक दूसरे से कहने लगे यार खाना आता था, आज खाना नहीं पहुंचा। किसी ने कहा यार कपड़े आते थे, आज कपड़े किसी ने नहीं पहुंचाए। कोई बीमार कहने लगा यार कोई यहां बीमार होता था, दवाई के पैसे आते थे, वो नहीं आ रहे। तो एक शख्स ने पूछा भी तुम्हारे पास कब से खाना नहीं आ रहा?
اس غریب نے بتایا کہ 18 محرم کی شام سے کھانا نہیں آ رہا۔ دوسرے سے پوچھا تمہارے گھر کب سے کھانا نہیں آ رہا؟ اس نے بھی بتایا 18 محرم کی شام سے کھانا نہیں آ رہا۔ جب سب سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ 18 محرم کی شام سے اس بستی میں کھانا نہیں آ رہا۔ تب جا کے پتا چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، وہی پہنچا کے جاتے تھے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کون پہنچا کے جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، امیر المومنین تھے۔ ان کا معمول تھا روزانہ صبح اپنے خادم کو ایک پرچی دیتے تھے جس میں لکھا ہوتا تھا کہ اس وقت فلاں بندے کو میرے پاس بلانا، اس وقت فلاں ضرورت مند کو میرے پاس بلانا، اس وقت جھگڑا کرنے والوں کو میرے پاس بلانا، اس وقت فلاں وزیر کو میرے پاس بلانا۔ ایک معمول ہوتا تھا، شیڈول ہوتا تھا پورے دن کا۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو جب پرچی تھمائی، خادم نے جب پرچی پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا، توجہ کرنا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کل میں نے 5000 درود شریف کم پڑھے تھے، اس لیے آج کے معمول میں 5000 درود شریف زیادہ پڑھوں گا۔ دوسری سطر پہ لکھا ہوا تھا فلاں محلے میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کو آج راشن پہنچا کے آنا ہے۔ تیسری سطر پہ لکھا ہوا تھا فلاں جگہ پہ ایک مریض رہتا ہے، اس کی عیادت کر کے آنی ہے، اس کو دوائی لے کے دینی ہے۔ وہ خادم پڑھ رہا تھا کہ اچانک عمر بن عبدالعزیز کو خیال آیا یہ پرچی تو میں نے اپنی جو ذاتی پرچی تھی وہ تھما دی خادم کو۔ جلدی سے وہ پرچی چھینی خادم سے، فرمایا غلطی ہوگی مجھ سے، یہ پرچی تو میری ذاتی پرچی ہے، جو کام کی پرچی تھی وہ یہ ہے، یہ لو۔ اب خادم نے کہا کہ آپ یہ کام کس وقت کرتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ یہ کام بھی میں کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، خلیفہ وقت نے، امیر المومنین نے جواب دیا، فرمایا لوگ ایڈوانس اپنی ضرورت کے لیے اپنی تھیلی میں، اپنے پرس میں پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں کہ مشکل میں کام آئیں گے۔ تو انسان کی زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جو صرف رب کو پتا ہو، اس لیے میں یہ نیکیاں چھپا کے رکھتا ہوں، جب کل قیامت کے دن مشکل پڑے گی تو یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ تو غریب کی مدد کریں، یہ غم خاری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کریں لیکن رازداری کے ساتھ۔ اور ایک کام اس ماہ میں جو کرنا ہے وہ تو ویسے زندگی کا پوری زندگی میں کرنا ہے، مگر اس مہینے میں خاص طور پہ کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ محبتیں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، نفرتیں ختم کریں، اس لیے کہ محبت انسان کی زندگی کا ایک بہترین اور سب سے بڑا رکن ہے۔ محبت کے بغیر، الفت اور پیار کے بغیر انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بھلا آپ کا گھر بہت بڑا ہو، بڑا بنگلہ ہو آپ کے پاس، آپ کی گاڑی اچھی ہو، عیش و عشرت کے سارے سامان آپ کے پاس موجود ہو، مگر گھر میں میاں بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو، آپس کی محبت نہ ہو، تو سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی بے سکونی ہو جاتی ہے۔ بیوی بھی کہتی ہے کیا کروں گی اس بنگلے کو، کیا کروں گی اس کی دولت کو، کیا کروں گی اس کی عیش و عشرت کے سامان کو۔ جب یہ ہے بھی بد اخلاق، جب یہ محبت ہی نہیں کرتا، ہر وقت نفرت ہی کرتا ہے، تو محبت کے اسباب یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود محبت نہ ہو تو زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہو، آپ کی سیلری لاکھوں میں ہو اور آپ کے ماتحت چاہے سینکڑوں لوگ ہوں، مگر آپ کے ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق نہیں ہے، تو آپ کو وہاں جانے کا دل نہیں کرے گا کہ کیا کروں گا لاکھوں روپے، جب وہاں جاتا ہوں دفتر میں یا اپنی ملازمت کی جگہ کوئی محبت ہی نہیں کرتا۔ ہر کسی کے دل میں نفرت ہے، اور اگر نفرت کسی وجہ کے ساتھ ہو، جائز طریقے سے ہو، پھر بھی انسان بے سکون ہو جاتا ہے، اور اگر نفرت بلا وجہ ہو، ضد، اناد، حسد، کینہ کی وجہ سے ہو، اپنی ذاتی مسئلے کی وجہ سے ہو،
پھر تو انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبتیں بانٹیں، خدا کے لیے محبتیں بانٹیں، نفرتیں ختم کریں۔ نفرت تو ہر ایک کرتا ہے اور محبت صرف وہی کرتا ہے جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان مبارک خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزارنے کی اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پر